نیر صاحب، آپ کیا دائیں بائیں ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا لیٹر ایک اور جاری ہونے جا رہا ہے ایوان صدر سے یا الیکشن کی تاریخ؟ اگر یہ آئینی عہدوں پہ فائز سبھی لوگ آئین کو اس کی روح کے مطابق سمجھتے ہیں، جو کہ مجھے یقین ہے کہ سمجھتے ہیں، اچھا، بات ہے عمل کرنے کی۔ ہر شخص کو آئین سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہر گروپ آئین کو اپنی مرضی کے مطابق رکھ کے اس سے اپنا استفادہ یا فائدہ نکالنا چاہتا ہے۔ جیسے بات کی کہ بات کو خفیہ رکھ کے بہت سی کیا سرائیوں کا موقع ملا، فلڈ گیٹ ویلاگز ہوئے، فلڈ گیٹ کھل گیا، تو حکمرانوں کو چاہیے انکلوڈنگ پریزیڈنسی کہ وہ عوام کو کلیئرٹی دے، کنفیوژن نہیں۔ کنفیوژن پیدا کرنا آئینی حکمرانوں کا کام نہیں ہے۔ آئینی عہدیداروں کا کام آئین اور قانون کے مطابق سوسائٹی میں کلیئرٹی اور ٹرانسپیرنسی لانا ہے۔ اب جو ایک سامنے ملاقات نظر آ رہی ہے، اس میں وزیر قانون صدر پاکستان کے سامنے بیٹھے ملاقات ہو رہی ہے، اور اسی ملاقات میں ایک انتہائی معزز قانون دان بھی اور ریٹائرڈ جج بھی، پروبیبلی سید زاہد حسین صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں، یہ فوٹیج سامنے چل رہی ہے، فوٹیج سامنے چل رہی ہے، بہت بڑے آئین اور قانون کے ماہر ہیں، اور جب تک عدلیہ میں رہے ہیں انتہائی غیر متنازع حیثیت میں رہے ہیں، بہترین فیصلے لکھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان جیسے صاحب فہم اور آئین اور قانون کو سمجھنے والے شخص کی موجودگی میں بھی صدر پاکستان کو اتنے ہفتے چاہیے تھے یہ سمجھنے لے کے جاننے کے لیے کہ الیکشنز ایکٹ کی امینڈمنٹ کے بعد وہ آئین کی پروویژنز کے تحت الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ ہواؤں کے رخ بھی تو دیکھنے ہوتے ہیں نا، صرف وہی تو نہیں دیکھنا ہوتا۔ پھر یا آپ ہواؤں کے رخ دیکھ لیں یا آپ آئین کو دیکھ لیں۔ وہ آئین کو پہلے دیکھ لیا نا، وہ کے پی اور پنجاب میں دیکھ لیا نا۔ تو پھر جو دوسری بات جو کی جا رہی ہے کہ حالات کے تابع ٹھیک ہے، اگر جلد انتخابات کے نتیجے میں ایک منتخب حکومت کا قیام عمل میں آ سکتا ہے تو وہ مسائل کیوں نہیں حل کر سکتا وہ نظام بنسبت ان لوگوں کے جو کیئر ٹیکر ارینجمنٹ کے تحت لائے گئے ہیں کہ ایک شخص کو پرائم منسٹر نامزد کیا گیا ہے، بے شک وہ آئینی طریقہ کار ہے، لیکن اس نے اپنے مرضی سے کیبنٹ سلیکٹ کر لی ہے۔ کیوں نہ یہ کام، جیسے انہوں نے کہا دہشت گردی ہے، مالی بحران ہے، ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان یا منتخب نمائندے تو نااہل ہیں، لیکن ایک پرائم منسٹر کی پرسنل ڈسکریشن پہ سلیکٹ ہوئے یہ 20-22 لوگ ہی اہل ہیں جنہیں عوام جانتے بھی نہیں ہیں، ان میں سے شاید اکثریت کا عوام سے کوئی تعلق تعارف ہی نہیں ہے۔ کئی لوگوں کے نام اب معلوم ہوئے ہیں کہ یہ بھی پاکستان کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، اور 2 لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بڑا حیرانی ہوئی اس بات کی کہ جب فائنانس سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی فائنینشیل کنڈیشنز کا نہیں پتہ، اس کا اثر بھی ہوا مارکیٹ پہ، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ مجھے آپ سے 2 سوال کرنے ہیں آئین اور قانون کے، کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں۔ مجھے ایک تو یہ بتائیں کہ کیا صدر صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معاف کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب صدر کی مدت مکمل ہو جائے گی تو ان کے پاس اختیارات کا کیا نظام ہوگا؟ نہیں، اختیارات وہی رہیں گے، چونکہ آئین میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے۔ انہیں نگران صدر نہیں کہا جائے گا؟ نگران صدر نہیں کہا جائے گا، وہ اپنے آفس میں کنٹینیو کریں گے ایز پریزیڈنٹ آف دی پاکستان، جو آئین میں اختیارات ان کے پاس موجود ہیں وہ کریں گے۔ اور اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، پریزیڈنٹ کا ایسی کوئی مثال موجود ہے؟ اگر استعفیٰ دیتے ہیں، صدر ساخان سے بڑی مثال کس کی ہے؟ صدر ساخان سے بڑی مثال کس کی ہے؟ چیئرمین سینٹ ہوں گے؟ نہیں، صدر ساخان، سینٹ کا مقام صدر بن جائیں گے نا، آپ نے تو ڈائریکٹ آرمی چیف بنا دیا۔ صدر ساخان صاحب نے دیا تھا استعفیٰ سوری، میں چیئرمین، میں پہلے اس کو کہہ چکا ہوں نا کہ چیئرمین سینٹ نہیں، وہ آپ نے بتا دیا تھا رانا صاحب۔ جی رانا صاحب، نہیں، وہ تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ، کوسچن یہ ہے نا کہ چیئرمین سینٹ کو کس لیے بنایا جائے جب ایک پریزیڈنٹ ہے وہی اگر وہ ریزائن کرتے میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپشن ہے۔ میں نے تو یہ کلیئر بتا دیا ہے، میں نے تو یہ کلیئر بتا دیا ہے اپنی گفتگو میں کہ اگر اس کے بعد وہ رہنا چاہیں گے، سو بسم اللہ پریزیڈنٹ صاحب،
اگر نہیں رہنا چاہیں گے تو وہ ریزائن کر سکتے ہیں, تو اگر ریزائن بھی کر دیں گے تو چیئرمین سینٹ ہو جائے گی. میں نے رانا صاحب نیئر صاحب سے یہ پوچھا کہ ماضی میں ایسا کب ہوا ہے کہ وہ ریزائن کرے اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ماضی میں کئی چیزیں, ماضی میں عائشہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بھی ہوئی تو اب ہو جائیں گی, تو کیا فرق پڑے گا؟ نہیں, ماضی میں ہوئی ہیں. صدر اسحاق خان نے استعفیٰ دیا تھا اور چیئرمین سینٹ نے ایکسٹینشن ایک اور سنی جا رہی ہے, لیکن اس میں بھی دو رائے سامنے آ رہی ہیں. جی نیئر صاحب, صدر اسحاق خان نے استعفیٰ دیا تھا سائملٹینیسلی ود میاں محمد نواز شریف. وہ تو کاکڑ فارمولہ نہیں, لیکن اس وقت کا آئینی ترتیب یہی تھی, اور چیئرمین سینٹ نہیں, میں کاکڑ فارمولہ پہ, اور چیئرمین سینٹ جو تھے وہی پریزیڈنٹ بنے تھے. وہ چونکہ الیکٹرل کالج اس وقت کمپلیٹ نہیں تھا, اسمبلیز ڈیزالو کر دی گئی تھی. اس وقت اگر صدر صاحب ریزائن دیتے ہیں تو کم و بیش آئینی اعتبار سے وہی صورتحال پیدا ہوگی, اور چیئرمین سینٹ صدر کے عہدہ پہ. ویسے what do you foresee, صدر صاحب تاریخ دے سکتے ہیں؟ ابھی ملاقات جو ان کی ہوئی, کن امور پہ بات ہوئی؟ یہ جو ڈیٹ ہے نا, یہ لڑ گئی ہے صدر. حالات ضروری ہے, ہلچل پیدا ہو سکتی ہے اس پہ. چیف جسٹس صاحب بھی جاتے جاتے سنا ہے بڑا دھماکہ کوئی ہونے جا رہا ہے آئندہ صدر صاحب 24 سے 48 دنوں میں. ہم دھماکوں کا کوئی انتظار دھماکہ کرتے نہیں ہونے جا رہا, ہیں. اوکے رانا صاحب, کوئی دھماکہ نہیں ہونے جا رہا, کوئی کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. جی نیئر صاحب. نہیں, صدر صاحب پچھلے دنوں سے اتنے انکنسسٹنٹ ہیں کہ آپ آئین کے تابع کچھ پرڈکٹ نہیں کر سکتے. وہ استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں, وہ تاریخ بھی دے سکتے ہیں, اور استعفیٰ نہ دیتے ہوئے تاریخ دینے سے اوائڈ بھی کر سکتے ہیں. پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ایک حکم عدالت کا آتا ہے اور اس کے بعد انہیں جس طرح بوری کی طرح اٹھا کے دوسری گاڑی میں ڈالا جاتا ہے. ایک تو میرا سوال آپ سے یہ کہ کیا اٹک جیل سے پرویز الہی صاحب کو عدالت بازیاب کرانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ کیا عدالت خود صبح کوٹ کرنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ ان کا تبادلہ ہو گیا ہے. نیئر صاحب اچھا یہ بتائیں, ویسے بات ہے, میرے پاس فلم تو نہیں, لیکن ایک بات بڑی واضح ہے, انتظامیہ اس وقت عدلیہ کو بے بس بنانے پہ تلی ہوئی ہے. بے شمار آرڈرز فلاؤٹ کر چکی ہے. سپریم کورٹ کی الیکشنز کروانے کی ڈائریکشن سے لے کے مختلف سیاسی لیڈروں کی گرفتاریوں اور بار بار گرفتاریوں پر, اور پرویز الہی کے معاملے میں بھی وہ آرڈر بڑا کلیئر تھا کہ انہیں نہ گرفتار کیا جائے. اور آج کا بھی جو آرڈر ہے ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحب کا, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ان کے اریسٹ بھی ایلیگل ہے اور ڈیٹینشن وارنٹس بھی ایلیگل ہیں, اور بیلف اپاؤنٹ کیا ہے کہ انہیں پروڈیوس کیا جائے. لیکن کل ہونا کیا ہے, کون ہوگا پیش اور کون نہیں ہوگا, یہ سب کو پتہ چل گیا ہے اور خود کو پتہ چل جائے گا. پاکستان میں اس وقت انسانی حقوق, بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ عدلیہ کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے. دوسری بات رہی جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ کون کیا کرے گا اور ہواؤں کا رخ کیا ہے, اس پہ صرف آج کے لیے ایک شعر عرض کیے دیتا ہوں. یہ طاقتوروں کے اشارے اور ہماری بے بسی, اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں, رخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں. کیا بات, آپ کے لیے یہی بہتر ہے. نیئر صاحب ویسے تو آپ سمجھدار ہیں, آپ خود ہی اس سائڈ پہ ہو جاتے ہیں جسے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو. یہ سمجھدار ہونے کی 15 اکتوبر بھی وہی ہیں, 15 اکتوبر بھی وہی ہیں, کسی کی آمد بھی وہی ہیں اور کسی کی روانگی بھی وہی ہیں. کس کی روانگی؟ روانگی کی سمجھ نہیں آئی, آمد کا تو پتہ ہے. روانگی کوئی نہیں ہو رہی. ایسے ہم مڈل کلاس کے لوگ اپرچونسٹ ہوتے ہیں. ہاں ضروری ہے, ضروری ہے. اپنے تصور سے بتا دوں, جا کو نہیں رہا. اچھا, آنے والے انڈیسائسو ضرور ہیں, آ بھی سکتے اور نہیں بھی آ سکتے. اچھا لیکن یہ بھی اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ ہر طرف سے راستے بند ہیں تو ڈیل کی کوششیں, اسی میں مذاکرات کا ڈول ڈالا گیا کہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. اب نگران حکومت سے ناراض ہے پی ڈی ایم جماعتیں. وہ اس پہ آج ایک شعر سن کے اکتفا کر لیں. نہیں مجھے آپ کا تجزیہ بھی چاہیے. تجزیہ بھی چاہیے, وہ تجزیہ بھی سن لیں. ان کی طرف سے ترک ملاقات ہو گئی, ہم جس سے ڈر رہے تھے وہی بات ہو گئی. آپ کہہ رہے ہیں ٹرین مس ہو گئی. بس کہہ دیا, ان کی طرف سے ترک ملاقات ہو گئی. اچھا, یعنی ہم کہ جس سے ڈر رہے تھے وہی بات ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے, یہ سمجھ آ گئی. لیکن کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے سپٹمبر اکتوبر میں بہت کی پوزیشنز پہ بہت سے چینجز آ رہے ہیں. کسی بھی وقت وہ جن سے بات وہ صاحب کرنا چاہتے تھے,
میرا اشارہ ان کی طرف سے ہے کہ ان کی طرف سے ترک ملاقات ہو گئی، ادارہ جاتی بات ہے۔ اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں کہ 99 میں بھی ہم نے دیکھا ایک بڑی سخت سزا ہوئی تھی، اور اس کے بعد تارڑ صاحب تھے تب جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا۔ تارڑ صاحب کے بس میں کچھ نہیں تھا، بڑی سیریس انٹرفیرنس ہوئی تھی، ایوری باڈی نوز اٹ۔ تو ابھی وہ انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی؟ نہیں، وہ انٹرفیرنس نہیں، وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ صاحب اتنے مضبوط ریلیشنز ان گورنمنٹس کے ساتھ نہیں چھوڑ کے گئے جن پہ پاکستان کی اکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے، وہاں سے انٹرفیرنس نہیں ہو رہی۔ جہاں سے رانا صاحب بیٹھے ہیں میرے بعد، جہاں سے ڈپلومیٹک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ ہے یورپ اور امریکہ اور یو کے کی پاکستان کمیونٹی، بٹ دے آر ویری سلو۔ ویسے یہ بڑا اچھا تجزیہ آپ نے دیا ہے سچویشن کا، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پاسبلی ہو بٹ دے آر ویری سلو، بات کر دی، بٹ دے آر ویری ان کا سلو، صابن سلو سمجھ نہیں سکے۔ لیکن رمز جو ہے عطر، اب دیکھیں وہاں سے طیارہ آ گیا، مہمان کو لے کے چلا گیا، یہ یورپ سے ان ایسا سے تو کوئی طیارہ واپس منگوا لیا گیا تھا۔ یورپ سے طیارہ نہیں کوئی آ سکتا، اچھا ان کے اپنے ملک، ان کی اپنی جو سوسائٹیز ہیں ان کے پریشرز بڑے ڈیفرنٹ